السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ کچھ بات جنت کے درجات کے بارے میں کریں گے، پھر جنت الفردوس کے بارے میں، جنت کی وسعت کے بارے میں، جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے جو سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمائی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے جنت کے درجات کے بارے میں اور ادنا درجے کے جنتی کے بارے میں۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے کہ پل صراط سے بچ کر نکلنے والا آخری شخص بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس نے مجھے جہنم سے نجات دی جبکہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا، سو وہ غسل کرے گا، پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے، تو جو کچھ جنت میں ہے وہ اس کو دروازے کی درز سے دیکھے گا، یعنی سوراخ سے دیکھے گا، اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دی؟ پس وہ کہے گا اے میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں۔ پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے۔ سو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی مانگے۔ پس وہ کہے گا نہیں، مجھے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا، اور اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی۔ پھر وہ اسے دے دی جائے گی تو وہ اس میں اتر جائے گا۔ پھر اس کو اپنے سامنے ایک اور منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا۔ پس وہ کہے گا نہیں اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی۔ چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی، سو وہ اس میں اتر جائے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا، تو مانگ نہیں رہا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا، یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا، اور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اب اور نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ اب مجھے مانگتے ہوئے تجھ سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر، یعنی جب سے دنیا بنی، اس کے فنا کرنے کے دن تک کی مانند اور 10 گنا زیادہ دے دوں، یعنی جتنی چیزیں اول سے آخر تک دنیا میں بنائی گئی وہ بھی، اور اس سے 10 گنا اور زیادہ۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العزت ہے۔ پس رب تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات پر ہنسے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ جب وہ اس حدیث کے اس مقام پر پہنچے تو ہنس پڑے۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ہنس دیتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا. وہ جب بھی اس حدیث کے اس مقام پر آتے تو ہنس پڑتے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آتے. کہتے پس رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن میں اس پر قادر ہوں، تو مانگ. وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجیے. یعنی وہاں بھی ظاہر ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. انسان کے اندر جو سوشلائزنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے. جنت کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوں، لیکن اکیلا پن تو پھر اکیلا پن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے جا مل. چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا تو وہ سجدے میں گر پڑے گا. پھر اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. کیونکہ اس نے رب کو دیکھا نہیں تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہی رب ہے، یا میرے لیے میرے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا ہے. پس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا، یعنی ایکسائٹمنٹ میں اور حیرانی میں. تو اس کو کہا جائے گا رک جا. تو وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. تو وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میرے ماتحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں، یعنی میں ان سب کا ذمہ دار ہوں. یعنی ظاہر ہے وہ اس کے خزانوں اور ان سب چیزوں کے جو مینجمنٹ کا عملہ ہے وہ سارا ہوگا. فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا. وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا، اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوں گی. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی، یعنی باہر سے سبز اور اندر سے سرخ ہوگا. اس میں 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا. یعنی جس دروازے سے بھی جائے گا وہاں سے ایک اور موتی آ جائے گا، اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی تک پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا. یعنی ہر جگہ الگ رنگ کی ہوگی. ہر موتی میں پلنگ ہوں گے، بیویاں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی. ان میں سب سے کم درجے والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. اس پر 70 جوڑے ہوں گے، اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں سے باہر نظر آ رہا ہوگا، یعنی اتنی کرسٹل کلیئر اس کی اسکن وغیرہ ہوگی. عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا، یعنی شیشے کی طرح ہوگا، اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا. جب بھی جنتی اس حور عین سے نظر ہٹا کر واپس دوبارہ دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں 70 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی. پھر اس سے کہا جائے گا دیکھو تو وہ جھانکے گا. پس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت 100 سال کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب تم نہیں سن رہے کہ ابن ام اب جو ہیں یعنی ابن مسعود جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبے کے جنتی کے بارے میں ہیں، تو اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا امیر المومنین جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں اس نے جو چاہا رکھا، بیویاں ہیں، پھل اور میوے اور مشروبات ہیں. پھر اس پر مہر لگا دی. پھر اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل نے، نہ ان کے علاوہ کسی اور فرشتے نے. پھر کعب نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، یہ ان کی وہ جزا ہے جو انہوں نے کام کیے. یعنی جنہوں نے عمل کیے اور جو بڑے درجے کے جنتی ہیں ان کی جنتیں تو کسی نے دیکھی تک نہیں، کسی فرشتے تک نے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ اس نے 2 جنتیں بنائی ہیں جنہیں اس نے جتنا چاہا مزین کر دیا ہے، اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا. پھر فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا. یہاں تک کہ ایک شخص علیین والوں میں سے ہوگا، وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہو جائے گی. یعنی انسان خود اتنا حسین ہوگا کہ اس کے چہرے کی روشنی جو ہے وہ دور دور تک جا رہی ہوگی. پس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تعجب ہے، یہ خوشبو تو علیین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت کی سیر کر رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے کعب یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے، ذرا تھامو ان کو. یعنی اتنا حسن اور اتنا سب کچھ سوچ کر
تو کعب نے فرمایا جہنم کے لیے قیامت کے دن سانس ہوگا، کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہ ہوگا مگر وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گا، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی، یہاں تک کہ اگر تیرے عمل کے ساتھ 70 نبیوں کے عمل کا اضافہ کر دیا جائے تو بھی تجھے یہی گمان ہوگا کہ تیری نجات نہیں ہوگی. یعنی وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا خوف ہر ایک پہ طاری ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل بہت تھوڑے نظر آئیں گے. اور حقیقت ہے ہمارے اعمال ہیں بھی بہت کم، جنت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. لیکن جنت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اخلاص ہے، توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے. اسی طرح آخری جنتی کی جنت کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجے کا کون سا آدمی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ آدمی کہے گا میرے رب میں کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی منزلوں اور اپنی اپنی جگہوں کو متعین کر لیا، یعنی ہر ایک نے اپنی جگہ آکوپائی کر لی ہے، جنت کے تمام محلات پر سب جنتیوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو پھر اس آدمی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے اتنی بادشاہی دی جائے جتنی دنیا کے بادشاہ کے پاس تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ہم نے اتنی بادشاہت تجھے دی اور اتنی ہی 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 اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ بھی لے لو اور اس کا 10 گنا اور بھی لے لو، اور جو تیری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے وہ بھی لے لو. وہ کہے گا رب میں راضی ہو گیا. تو آپ سوچئے کہ اس جنت کے حصول کے لیے کتنی محنت چاہیے، کتنا کام چاہیے، کتنی ایفرٹ چاہیے. اگر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہمارے پاس کون سی قیمت ہے؟ کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے. انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ جہنم میں جائے گی کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے، ابلیس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے. پھر سب سے بڑے درجے والا جنتی، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے چن لیا ان بندوں کو اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا ہے. اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اس کے بعد جنت الفردوس جو سب سے بلند اور سب سے خوبصورت جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس جنت کا ٹیلا یعنی اونچا مقام ہے، وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل اور خوبصورت حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے. یعنی مانگنے میں کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دینے میں کچھ مشکل نہیں. تم مانگو اس سے، اور اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید کچھ اچھے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو انسان کے ارادے، خیالات اونچے ہونے چاہیے. تھنک ہائی. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان یعنی ایک درجے سے دوسرے میں 100 سال کا فاصلہ ہے. یعنی 100 سال تک اگر کوئی مسافر چلتا رہے تو جب جا کر وہاں پہنچے، جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہ اکبر، کتنی وسعتیں ہوگی، کتنی وسعتیں. آپ سوچئے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ، پھر 7 آسمان ہے ایک کے اوپر ایک طباقہ، پھر اس کے بعد جنتیں ہیں، پھر ان کے 100 درجے ہیں، اور بعض روایات میں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہیں، اور پھر وہ بلند ترین جنت الفردوس، اور پھر اس کے اوپر رحمان کا عرش. اتنی ہمارا امیجنیشن تھک جاتا ہے کہ ہم وہاں تک امیجنیشن میں بھی نہیں پہنچ پاتے کہ جتنی بلندی ہے. تو اس کے لیے بلند ایمان اور بلند اخلاق اور اچھے کاموں کی ضرورت ہے.
میں سوچ رہی تھی کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ بھی جنت کو کنیکٹ کیا گیا. جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ وضو کے بعد آپ پڑھیں دعائیں وضو کے بعد کی تو اس کے ساتھ دروازے کھل جاتے ہیں. پھر کل میں بچوں کو وہ سید الاستغفار سکھا رہی تھی, اس میں ہے کہ صبح اگر پڑھیں تو شام تک کوئی فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. تو کئی اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, وہ بھی شیطان ہمیں جو ہے وہ بھلوا دیتا ہے, وہ ہم کرنا بھول جاتے ہیں. ہمارے نظر میں دنیا کے جو سامنے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں, اس لیے ہم ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے وقت نہیں نکالتے. حالانکہ صرف ارادے کی بات ہے, نیت کی بات ہے اور چاہت کی بات ہے نا. شوق کس چیز کا ہے؟ ہم نے شوق دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگا لیا. اور یہ جو 12 سنتیں ہیں ان کو بھی ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ارادہ بس کر لیں. باقی چیزوں کے لیے اگر وقت نکل آتا ہے تو کیا انہی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر طلبگار جنت کے جن کی کوئی وقت نہیں, مچھر کے پر برابر نہیں اللہ کے نزدیک دنیا کی چیزیں. الٹا انسان پہ بوجھ ہے, یعنی جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے اتنے کام بڑھ جاتے ہیں, اتنا بوجھ بڑھتا ہے تو اتنا حساب بڑھ جاتا ہے. کورونا کی وجہ سے اتنی زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے, جوتے تک اسپرے کر کے اندر لے کے جاتے ہیں کلینکس میں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کون سے زون میں جانے لگے ہیں اور کیا ہونے والا ہے. ویئر از یور ماسک, 10 چیزیں پوچھیں گے, پھر 4 دفعہ سینیٹائز کرائیں گے. میں کلینک کی بات کر رہی ہوں, ڈاکٹرز کی ابھی ہو کے آئی تھوڑی دیر پہلے. یقین کریں میرے مائنڈ میں یہی چاہ رہا تھا کہ اگر ہم دنیا میں ایسے ہی سیفٹی کا احتیاط اور محتاط زندگی گزاریں کہ ہمارے جسم پہ ہمارے پیر ایسی جگہ پہ نہ جائیں تو اللہ اکبر ہم کتنے بچ جائیں. لیکن اس وقت ہمیں شیطان ہے سب بہکاتا ہے کہ ہمارے منہ سے غیبت بھی نکل جاتی ہے, سارے کام ہو جاتے. اللہ معاف کر دے. جنت کی وسعت کے بارے میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے, یعنی یہ آسمان اور زمین اس کے اندر سما جائیں. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک فإنہ لا یملکھا الا انت, کہ تیرے فضل کا مالک بس تو ہی ہے, تو تجھ سے ہی میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. پھر جنت کے باغات کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ ڈسکرپشنز آتی ہیں. سورۃ الرحمن میں آتا ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, ڈرے گا تو پھر غلط کام بھی چھوڑ دے گا, اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے, یعنی اس کے درختوں کی شاخیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی. 2 گہرے سبز باغ ہوں گے. سورۃ الرحمن میں فرمایا, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ ہیں. جو پیچھے بات آئی نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, تو ان جنتان کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْهَامَّتَانِ, دونوں سیاہی مائل گہرے سبز رنگ کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. اصل میں فرق ہوگا اصحاب الیمین
اور مقربین کے درمیان. تو اصحاب الیمین کے درجے اور ہوں گے اور مقربین کے سابقون الاولون کے درجے اور ہوں گے. ان کی جنتیں بھی الگ ہوں گی. 2 چاندی کے اور 2 سونے کے باغ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی. پھلوں والے باغات ہوں گے. سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں. پھر سورۃ شورا میں جنت کے باغیچوں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے. تو جنت کے ساتھ باغ کا جو تصور ہے وہ لازم و ملزوم ہے. یعنی جنت کو ڈرائی پلیس نہیں ہے، کوئی کنکریٹ کا جنگل نہیں ہے، بلکہ سرسبز باغوں پر مشتمل ہے جس میں پھل بھی ہوں گے اور دیگر تمام نعمتیں بھی ہوں گی. نہریں جاری ہوں گی اور چشمے بہ رہے ہوں گے اور بہترین کمپینینز ہوں گے اور راحتیں ہی راحتیں ہوں گی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں جس سے انسان خوشی لینے کی کوشش کر رہا ہے بہت ہی ٹیمپریری ہوتی ہے وہ، لیکن جب ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور باہر جب نکلتے ہیں اور اس سبزے کو دیکھتے ہیں اور نیچر کو دیکھ کے جب سمجھتے ہیں تو وہ ایکچولی انسائیڈ آپ کو افیکٹ کرتی ہے اسی خوشی. اور اب ڈپریشن کا جو حال ہے اور جو گھٹن اور تنہائی کی جو فیلنگز لوگ بہت زیادہ بیان کرنے لگے ہیں کہ رونے لگتے ہیں، اچانک ان کی فیلنگ بہت ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک ہی بات کہی جاتی ہے جب تھراپیز پہ جاؤ یا اس کے بارے میں پڑھو کہ آپ باہر جائیں، نیچر میں واک کریں، تھوڑی دیر ادھر سانس لیں، اللہ کی ذکر کریں اور بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کس نے بنایا کیا. تو واقعی وہ ایسی آپ کو تسلی دیتا ہے اور ٹھنڈک پہنچتی ہے، اندر تک جاتی ہے. وہ جیسے کہ کوئی پل کام نہیں کرتی ایسی دوائی جو کہ یہ نیچر میں بیٹھ کے سانس لینے سے اور سمجھنے سے جو ملتی ہے، لیکن اس کا مزہ وہی انسان لے سکتا ہے جو اپنے آپ کو مصنوعی چیزوں سے تھوڑا سائڈ پہ کر کے نیچر کی طرف نکلے. پھر جنت کے درخت ہیں، بڑے بڑے درخت ہوں گے اور لمبے سائے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو. اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو، وظل ممدود، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے. جنت کے درختوں کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں. سورۃ الاعراف 22 میں فرمایا فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پتے چھوٹے نہیں تھے، بڑے تھے کہ جو جسم پہ چپکایا تو جسم ڈھک گیا، لباس کا کام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے. پھر بغیر کانٹوں کے درخت ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی. یعنی پھلوں کا سیزن جائے گا ہی نہیں اور کوئی روکے گا بھی نہیں کہ بس ایک ہی کھانا ہے، دو نہیں ہے. بچے بھی زیادہ کھانے لگے یا بڑے زیادہ کھانے لگے یا کوئی بھی، تو ہم فوراً روک دیتے ہیں کہ بس اپنے حصے کا ہی کھاؤ، زیادہ نہیں. یہاں پر سدر کا لفظ استعمال ہوا ہے. سدر کہتے ہیں بیری کا کانٹوں والا درخت، لیکن جنت میں اس کے کانٹے نہیں ہوں گے، یعنی کانٹے ختم کر دیے گئے ہوں گے. اسی طرح طلح منضود، طلح جو ہے حجاز کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. یہ بھی ان درختوں میں سے ہے کہ جس کے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں اس کے کانٹے ختم کر دیے جائیں گے اور اس کو بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے کھا سکیں گے. پھر کثیر تعداد میں پھل دینے والے درخت ہوں گے. ابن کثیر نے ایک بہت لطیف اور باریک بات کہی ہے. انہوں نے اس سے جنت کے پھلوں کے عظیم ہونے پر دلیل پکڑی ہے. انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ نے قلیل پھل والے درخت کا ذکر کر کے کثیر پھلوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور کم پھلوں کو بیان کر کے عظیم پھلوں کی اطلاع دی ہے. اللہ نے سدر اور طلح کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں جب دنیا میں بیری کا درخت بہت ہی کمزور سا پھل دیتا ہے جو کہ بیر ہے اور اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں، اور طلح کیکر کے درخت سے سائے کے سوا کچھ اور فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جنت میں یہ دونوں درخت بہت زیادہ پھلوں والے اور انتہائی حسین اور جمیل ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا ایک پھل کھانے کی اور رنگوں کی 70 اقسام کو ظاہر کرے گا. ان کا ایک پھل 70 رنگ دکھائے گا اور وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے. تو ان درختوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن درختوں کے پھل دنیا میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے کہ سیب ہیں، کھجوریں ہیں، انگور ہیں اور دیگر پھل ہیں، اور خوشبودار پھولوں اور رنگوں والے پھولوں کے اقسام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو گویا جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا. نسأل اللہ من فضلہ. پھر اسی طرح درختوں پر طرح طرح کے کھانے ہوں گے. عتبہ بن عبد السلمی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک اعرابی آیا. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے. ببول پیڑ کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، نام ہے کہ درخت کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے، یعنی کانٹا نہیں ہوگا، اس کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی کانٹوں کی جگہ یہ چیز اگے گی. اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، جو پھل اگے گا 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا. پھر کتنے رنگ ہوں گے اور کتنے ٹیسٹ ہوں گے اور کتنی لذت ہوگی ان میں. ویرائٹی تو بے شمار ہے، یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یعنی جیسے جنت کبھی ختم ہی نہیں ہونی، تو اس کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر، کیا زندگی ہوگی، کیا زندگی. ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں ہی کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں. لیکن ہم کتنا زیادہ دھوکا کھا جاتے ہیں دنیا سے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں. جی یہ ابھی یہاں پہ بہت زیادہ رواج ہے ویڈنگز پہ نا، باہر پھر جاتے ہیں اچھے اچھے خوبصورت، انہوں نے پارکس رکھے ہیں فوٹوگرافی کے لیے اور یہ وہ. تو یہ ان سے میں کمپیئر کری تھی کہ وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا اور اس میں 4-6 رنگ، اور اس کو ہم اتنا امپورٹینس دیتے ہیں کہ کتنے کتنے میل چل کے جاتے ہیں وہاں پہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اتنا خوبصورت. موتیاں اور سونے کی جڑیں ہوگی درختوں کی نا. جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم مقام صفاح پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا، قریب تھا کہ اس پر دھوپ آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غلام سے کہا کہ اس چمڑے کی چٹائی کو لے جا کر اس پہ سایہ کر دو. چنانچہ وہ گیا اور اس نے سایہ کر دیا. جب وہ بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا، اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو. بے شک جو دنیا میں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن بلندی عطا فرماتے ہیں. اے جریر، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے فرمایا، لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم. پھر انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ایک تنکا پکڑا، قریب تھا کہ مجھے دکھائی نہ دے. پھر انہوں نے فرمایا، اے جریر، اگر تم جنت میں اس طرح کے تنکے ڈھونڈنا چاہو تو نہیں ملیں گے، تنکے نہیں ہوں گے وہاں.
میں نے کہا ابو عبداللہ جنت میں کھجور اور دوسرے درخت نہیں ہوں گے؟ یہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا ان کی جڑیں اور تنے سونے کے اور موتیوں کے ہوں گے اور ان کے اوپر والا حصہ کھجوریں ہوں گی. یعنی کوئی گندگی نہیں ہوگی درختوں کی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر جڑ کھودیں تو کئی قسم کے کیڑے نکل آتے ہیں بیچ میں سے, اور کبھی فنگس لگا ہوا ہوتا ہے, کبھی سوکھے سڑے, کبھی جل جاتی ہیں, اندر سے کوئی بیماری لگ جاتی ہے. لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے سروسکیز وغیرہ کی بڑی بڑی شاپس ہوتی نا کرسٹلز کی, تو ایسی چیزیں بناتے ہیں وہ, جیسے درختوں کے نیچے گولڈ لگا ہوا ہے, موتی جڑے ہوئے ہیں. اچھا, اس کو خریدنا بھی بڑی رائلٹی ہے, اسے گھر میں رکھنا بھی بڑی رائلٹی ہے, بٹ ایون یو کینٹ ہیو اے پھل فرام اٹ, رائٹ؟ کھجوریں نہیں لگتی, نہیں کچھ, نہ کھجوریں لگیں گی نہ کچھ, اور ڈر یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ کرسٹل کا بنا ہوا, اور پھر اتنا ایکسپینسو, اینڈ یو فیل لائک یہ سارا کچھ کتنا ornaments ہیں بس خالی. لیکن اگر انسان سوچے کہ یہ تو ریئل ہوگا, میرے آس پاس ہوگا, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریئل کیسے ہوگا, تنے کیسے گولڈ کے ہوئیں گے, اور چوری بھی نہیں ہو رہی ہوگی. تو جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں؟ میں ہمیشہ بچوں کو جب تسبیح سکھاتی ہوں تو میں کہتی ہوں تسبیح پڑھو جنت میں درخت لگے, تو وہ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اتنی دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے اب. تو ہم اتنا کیوں معمولی سمجھتے ہیں؟ وہ سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, یہ جنت کے درخت ہیں. لیکن ہم ان کی بھی پابندی نہیں کرتے, ان کی بھی ہرس نہیں رکھتے, یقین نہیں ہے نا. ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے, اور وہ ایک چٹیل میدان ہے, اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے. وہ تو کھلا میدان ہے, درخت آپ نے خود لگانے, اب یہ تسبیحات سے لگیں گے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں, او ہو آج تو یہ تسبیح رہ گئی. ایک اور روایت میں ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے بدلے, یعنی جیسے سبحان اللہ کے بدلے الحمد للہ کے بدلے, جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا. کیا دنیا میں صرف منہ سے کوئی بات نکال کے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ صرف منہ سے نکالنے ہی ہے نا کلمات, پھر بھی ہم مشکل میں. مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم اس سے تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا عادت اپنی بنانے میں, باندھنے میں, جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے گارڈننگ کا یا انڈور پلانٹس بھی رکھے ہوتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ باندھ لیں کہ جب ان کو پانی دے یا جب ان کے پاس سے گزرے تو ہم یہ اذکار کرتے رہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان کو پانی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اور جیسے ایک دفعہ کلاس میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہر پودا جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرسبزی دیں گے اور آخرت میں بھی. استاذہ یہاں پہ نا وہ ٹری پلانٹنگ ہوتی ہے تو الہدا کی ٹیم بھی جاتی ہے. تو استاذہ جی وہ جیسے جتنے والنٹیئرس اس کے حساب سے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, ہر والنٹیئر کے لیے 3-4 تو کئی گھنٹوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ, جیسے ایک بندے کے 4 انہوں نے رکھے ہیں. جی ہاں, اور یہاں تو بس آپ نے ایک کلمہ کہا, اور یہ اس لیول کا ٹری بھی نہیں ہے, اس میں سے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے گرو ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے. تو سبحان اللہ, اتنے آسان عمل ہیں اس وقت. سزا جیسے ابھی یہ فال کا موسم آیا ہے تو بس دل جیسے باغ سا ہو جاتا ہے. جیسے باہر نکلتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, جیسے کہ ایک خوشی کی لہر میرے دل میں سے گزر جاتی ہے. مجھے ایسا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ٹونک مل گیا, ایک دم ایک درخت کا کوئی پتا بھی ایک دم کلرز جو دکھتے ہیں. تو اتفاق ہوا کہ میں نے سوچا تھا میں ڈفرینٹ پارکس میں جا کے دیکھوں گی. تو ابھی پرسوں ہی جب جانے کا موقع ملا, وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہے, فوٹوگرافرز کو, کہ ہمارے بچوں کی پکچرز لو اور ہماری ادھر لو اس پتے کے ساتھ, اس کلر کے ساتھ. I was just thinking کہ ایمان تو نہیں ہے, وہ گورے ہیں سارے,
نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کسی کلر کو دیکھ کے، نہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بس ایک سپرفیشل خوشی ہے کہ کلرز کو انجوائے کر رہے ہیں. مگر ہم ایز اے مسلمان اگر وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایک پتے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اللہ کی شان بیان کرتے کرتے ایسا لگ رہا تھا ختم ہو جائیں گے ورڈز یا منہ سوکھ جائے گا، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سازا ہر پتے میں ایک الگ بیوٹی تھی. کسی میں پتہ نہیں ابھرے ہوئے وہ لائنیں آ رہی ہیں، کسی کے کلرز کی اتنی ویرائٹی ہے، شیڈز آف یلو، شیڈز آف اورنج، شیڈز آف گرین، اینڈ آئی واز فیلنگ لائک یہ کیا ہے، یہ جیسے جنت کا ٹکڑا نیچے آ گیا ہو. ایک دم سے دل میں وہ آتا ہے، مگر پھر تسبیح کرنے کا دل کرتا ہے. بالکل. مگر موسٹ پیپل ور ناٹ ڈوئنگ تسبیح، دے ور جسٹ لائک ہیونگ لائک فن کر رہے تھے. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے سے جنت میں درخت لگنا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا. پھر مریض کی عیادت کرنے پر جنت میں باغ ملنا. باغ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. اور جو صبح کے وقت اس کی عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. پھر جنت کا سایہ. جنت کے سائے گھنے ہوں گے. سورۃ یاسین میں آتا ہے، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے. سورۃ الرعد میں آتا ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے. پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے پھل بے شمار ہیں. سورۃ زخرف میں ہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو. من پسند پھل ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. من پسند پھل ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. اور بافرات پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے. مما یتخیرون، من پسند پھل ہوں گے. پھلوں کی بھی مختلف اقسام ہوں گی. سورۃ الرحمن میں ہے، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. سورۃ الرحمن میں کھجور اور انار کے درختوں کے بارے میں ہے، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اس میں پھل ہیں اور کھجور اور انار کے درخت ہیں. پھر یہ پھل بہت بڑے بڑے ہوں گے. عتبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں، ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر کے متعلق سوال پوچھنے لگا. پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا، کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا چتکبرے کوے کی 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں. یعنی ایک کوا ہے جو 2 کلر کا ہے اور وہ 1 مہینہ اڑے اور
جس میں بالکل سٹاپ نہیں لے تو اتنا بڑا ایک خوشہ ہوگا. اس نے پوچھا ایک دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والد نے اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا مینڈا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ یہ ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر وہ کہنے لگا اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو سیراب کر دے گا. آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا. یعنی اتنا زیادہ ہوگا ایک دانہ، اتنا بڑا. ایک میں نے ریسرچ کی تھی، وہ مجھے یاد آ گئی ابھی ایک دم سے سارا پڑھ کر، کہ 3 چیزیں دنیا میں بہت زیادہ جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. ایک بیوٹی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، اور ایک ریالٹی ہوتی ہے. تو دنیا میں تو بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کا کوئی وقت ہوتی، نہ اس سے کوئی جنت مل سکتی ہے. یا کوالٹی ہوتی ہے، جیسے یہ ہر چیز کی آپ جیسے انگور کی کوالٹی، اس کا پھل بندہ ہے تو اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس نے کیا پڑھا ہے، اس نے کیا کیا. لیکن جو ریالٹی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. لیکن یہاں پر جنت کے لیے بیوٹی بھی ہے، کوالٹی بھی ہے، اور ریالٹی بھی، اور کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم ہونے والی. جنت کے خوشے کے سائز کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے. اسی طرح عبداللہ بن ابی الہدیل کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا عمان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا. پس انہوں نے کہا جنت کے انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا یہاں سے لے کر صنعاء یعنی یمن تک بڑا ہوگا. ایک انگور کے جوس سے بڑا ڈول بھر جاتا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں یعنی جنت میں گیا تاکہ اس میں سے کچھ لاؤں، تو اس میں سے میں توڑنے لگا کہ میں تمہیں اس کو دکھاؤں، تو میرے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی. پس ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انگور کے دانے کا پانی کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں سلائی وغیرہ کا کام کرتی تھی. پچھلی روایت میں بھی عورت کا ذکر ہے، یہاں بھی. پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے، سورۃ الحاقہ میں آتا ہے قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے. ابو العالیہ کہتے ہیں قطوفها کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ جنتی جس طرح چاہیں گے ان کو توڑ سکیں گے. دانیت ان کا مطلب بھی نزدیک ہونا ہے. پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ آہستہ آہستہ شیڈ بدل جائے گا. اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. دنیا میں تو اچھے سے اچھے پھل میں بھی گٹلی ہوتی، اس کے ذائقے کی بھی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی. ٹہنیاں از خود جھک رہی ہوں گی. سورۃ الانسان میں فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے. خوب تابع کیا جانا یعنی انہیں کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ ٹہنیاں خود بخود ان کی طرف جھک آئیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے کھانا کھایا جا سکتا ہے، یعنی جیسے بھی کھانا ہو کھا سکتے ہیں. ان دنیا میں تو آپ دیکھیے نا، سب کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کھائیں یا لیٹ کے کھائیں. براء ابن عازب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے کھاتے رہیں گے. اللہم انا نسألک الجنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.